الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سودی معاملات ہیں وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ دو کام کرو گے، ان دو چیزوں کا ارتکاب کرو گے تو یہ اتنے سنگین گناہ ہیں کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ کا کہ الفاظ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو بتلا رہے ہیں کہ اللہ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شخص سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ سے کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پہلا سود کے بارے میں آیا، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، سخت وعید فرمائی۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میرا کوئی ولی ہے، شریعت کا پابند نیک انسان ہے، اگر کوئی اس میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس شخص کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ دو گناہ اتنے بڑے ہیں جن کے بارے میں یہ لفظ آئے کہ اللہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیات کے اندر اور 40 سے زیادہ احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے سود کی حرمت کو، سود کے حرام ہونے کو، سود کے سنگین ترین گناہ ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی حساب کتاب لکھنے والے پر، اور اس سودی معاملے میں گواہ بننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی سود ایک اتنا گناہ، سخت تر گناہ ہے کہ کھانے اور کھلانے کا گناہ تو الگ، جو حساب کتاب لکھنے والے، اس معاملے میں گواہ بننے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کے سنگین ہونے کو ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ سخت۔ 1 درہم کھانا، 1 روپیہ سود کا کھانا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے موقع پر ایک جماعت کو دیکھا، ایک قوم کو دیکھا، چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ پھولے ہوئے، بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور اتنے بڑے جتنے گھروں کے کمرے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سانپ دوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ جہنم کے ان کے پیٹوں کے اندر دوڑ رہے ہیں، جو باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا ہؤلاء آکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی معاملات کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ سود کا 1 روپیہ قیامت والے دن سانپ کی شکل میں انسان کے پیٹ کے اندر داخل ہوگا۔ 1 روپیہ سود کا جہنم کا سانپ بنے گا اور انسان اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے سود، اور ان سخت ترین گناہوں میں سے ہے جس کی لپیٹ کے اندر آج ہر انسان اپنے کاروبار میں بھی مبتلا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریاں
سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہیں. بینکوں کا سارا سسٹم ملک کے اندر جو ہے وہ سودی معاملات کے اوپر سود پر چلتا ہے. اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے جس بستی کے اندر بدکاری اور سود عام ہو جائے ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا. وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جس بستی میں بدکاری اور سود عام ہو جائے وہ بستی اللہ کی عذاب کی مستحق ٹھہر چکی ہے. ہمارا ملک سارا کا سارا جتنا بھی کاروباری نظام ہے سود پر چل رہا ہے. اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے اوپر لازم کر کہ اللہ تعالیٰ 4 شخصوں کو جنت میں کبھی بھی نہیں بھیجے. 4 لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ جنت نہ پا سکیں گے، جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، اس کی نعمتیں چکھ نہ سکیں گے. ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والا عادی مجرم جنت دیکھ نہیں سکے گا. دوسرا یتیم کا مال کھانے والا. تیسرا والدین کا نافرمان، وہ جنت میں نہیں جا سکے. اور چوتھا شخص سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا یہ شخص جنت کے اندر نہیں جا سکے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد آباد کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ساری عبادات کر رہے ہیں، لیکن سود کے حوالے سے ہمیں پرواہ نہیں ہے، لاپرواہی ہے. ہمارے پیسے، ہماری رقمیں بینکوں میں اس کھاتے میں پڑی ہوئی ہیں جہاں سے سود لگتا ہے، تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، ہماری عبادات قبول نہیں ہوگی. انسان صرف نماز روزہ کرنے سے، مسجد آباد کرنے سے تقوی دار پرہیزگار نہیں بنتا. مالی حالات اس کے کیسے ہیں، مال کہاں سے کماتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، حلال طریقوں سے کماتا ہے، سود کی معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. سود حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑی بڑی کاریں